جی ناظرین، ہم موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کوئٹہ میں. ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے باب پارٹی کے آئین میں لکھنے میں اور اسے مرتب کرنے میں ایک اہم کردار کا ادا کیا. شاہ زمان صاحب، ان سے ہم معلوم کریں گے کہ جو سیاسی تبدیلی اور سیاسی یہ جو چینج آیا ہے اس کے بارے میں ان کے کیا تاثرات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں پاکستان میڈیا ہاؤس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ ہمارے سیکریٹریٹ میں تشریف لائے اور ہمارے تمام دوستوں کے مختلف خیالات سے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. جیسا آپ نے کہا کہ بلوچستان عوامی پارٹی میں جو آئین بنانے میں جو ہمارا کردار سازی تھی اس کے حوالے سے، تو میں یہ بتاتے چلوں کہ یہ ہم 2-3 دوستوں کا ایک ہی ٹیم تھی، بلکہ جو ذمہ داری پارٹی کی قیادت نے ہمیں دی تھی، جس میں میں، سید اسلم شاہ صاحب اور سید حسنین ہاشمی صاحب تھے. ہم نے رات دن بیٹھ کے یہ اس پارٹی کا منشور اور آئین بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. کیونکہ پارٹی قیادت اس وقت سید احمد ہاشمی صاحب جو بانی ہیں بلوچستان عوامی پارٹی بھی کہلاتے ہیں، ان کی مشاورت سے اور ہم تینوں کی جد و جہد سے یہ تحریر کیا گیا اور مختلف ادوار میں مختلف باتوں آتی گئیں اور اس کو ہم نے تصحیح کرتے گئے اور بالآخر ہم نے وقت ایسا آ گیا 3-4 مہینے کی جد و جہد اور تحریر کی کرنے کے بعد یہ آئین ہم نے مرتب کیا. تو اس آئین بنانے کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک نئی پارٹی کو فعال کیا تھا جو بلوچستان کے حد تک اور جو پاکستان کی سلامتی کے لیے اور بلوچستان کی خاص طور پہ ترقی اور جو معاملات یہاں چل رہے تھے، جو ہم یہ سمجھتے تھے اس پارٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نظر انداز کیے جاتے رہے، جس میں افلاس کا تعلق تھا، صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے اور بے روزگاری کے عنصر بہت تھے. کیونکہ مرکز کا ہمیشہ زیادہ عمل دخل رہتا تھا دوسری پارٹیوں کے حوالے سے. مسلم لیگ نون میں ہم لوگ رہے اور اسی طرح پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، دوسرے وفاق پرست حکومتیں رہیں، تو لہٰذا ہم ساتھیوں نے یہ سوچا تھا، جو ہمارے قائدین تھے، بڑے قائدین تھے، انہوں نے سوچا کہ اپنی ایک ایسی جماعت بنائی جائے جو کہ اس صوبے میں اپنے لوگوں کی اپنی بات کر سکے. تو اس میں ہم نے کوشش کی ہے اس چیزوں کو داخل کرنے کی. تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم محسوس کریں گے، آپ بھی محسوس کریں گے کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں ترقی کا ایک سفر انشاءاللہ بہتر طور پہ جاری ہوگا. جی صاحب، آپ بتائیں گے کہ پارٹی کی جو تشکیل ہوئی 2018 میں ہوئی، آج 2021 چل رہا ہے، تو اس میں جو تعلقات بنے عوام کے اور ورکرز کے، اس میں کتنا آپ کو ایک تقدو کرنی پڑی اور کس طرح آپ نے اس چیز کو مینیج کیا؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ 2018 سے اس کا سفر شروع نہیں ہوتا. اس کا سفر تقریباً کوئی 15-20 سال سے شروع ہوا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب ہم نے دیکھا کہ جب بھی کوئی ایسے ایشو ہوتی تھی، تبدیلی کا، وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنے کا یا کوئی بڑا ایشو ہوتا تو ہمیں مرکز میں جو ہماری حکومتیں ہوتی تھیں ہمیں اس کی طرف دیکھنا پڑتا تھا. لیکن اب جب سوچ بچار کے بعد کہ اپنی بات ہم خود اپنے فیصلے اپنے صوبے میں کریں گے، تو اس میں پھر ہم نے ہمارے ساتھیوں نے اور خاص طور پہ اس وقت بانی پارٹی جو ہیں سید احمد ہاشمی صاحب اور جان جمالی صاحب، سردار صالح بھوتانی صاحب، اور یہ ساتھیوں نے بہت مین کردار ادا کیا اس میں. تو ان ساتھیوں نے کردار ادا کیا اور پھر ساتھیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ مختلف ہم لوگ ذہن کے لوگ مختلف پارٹیوں سے
لوگوں کو اکٹھا کرنا اور پھر اس بات پہ آمادہ کرنا کہ بلوچستان کا فیوچر کیا ہے، بلوچستان کس طرح ترقی کر سکتا ہے، اس کے معاملات کس طرح، اس کو سمجھنے کی ایک ضرورت تھی. تو یہ جب 2-4-5 ساتھی نکلے تو اس میں پھر آپ نے دیکھا اس کاروان میں میر عبدالقدوس بزنجو صاحب شامل ہوئے اور اس بہت بھاری آواز کے ساتھ انہوں نے ساتھ دیا. اور پھر دوبارہ ہم دوسرے ساتھیوں کے ساتھ گئے. منظور خان کاکڑ جو اس وقت پارٹی کے ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ایک مضبوط شخصیت جو اس وقت پشتونخوا سے ان کا تعلق تھا، ہم لے کے آئے اور آج ان کا بھی ایک بہت اہم اور بہتر کردار پارٹی میں جو چلا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے ہمارے ساتھ گو کہ مسلم لیگ میں رہے اور سردار عبدالرحمن کھیتران صاحب، ان کا بھی اپنا ایک ویژن تھا اور ایک اپنا ایک بولنے کا انداز ہے اور دھڑک بولتے ہیں اور کسی مفاد سے ہٹ کے بولتے ہیں. تو اس شخصیت کو ہم لے کے آئے. اس کے ساتھ ظہور بلیدی صاحب، اکبر اسکانی صاحب، بہت سارے ایسے ناموں کی میں ایک لمبی فہرست دے سکتا ہوں. اور مین بہت سارے اچھے ورکر ہمارے ساتھ تھے، ہمارے بڑے سینئر ورکر تھے جو پارٹی میں جنہوں نے شامل ہوئے اور اس پارٹی کو انہوں نے بڑے طریقے سے ایک چلایا اور ہم نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی. اس قافلے کو جب ہم لے کے چلے تو جہاں پہ اور بڑے کردار تھے تو وہاں پہ پارٹی کو سب سے پہلے ہم نے رجسٹر کروانا تھا. تو اس رجسٹریشن میں ملک خدا بخش لانگو صاحب کو جو سینئر کارکن ہیں اور دیگر پارٹیوں میں بھی انہوں نے وقت دیا، پہلی بار انہی کے نام سے یہ پارٹی رجسٹر ہوئی. اور اس کے بعد کیونکہ ضرورت تھی کہ کوئی صدر ہوتا، پہلے صدر وہ تھے، تو اس کے بعد ہماری جنرل کونسل ہوئی اور ہم نے اپنے پارٹی قیادت نے یہ محسوس کیا کہ جام کمال خان کو صوبہ مرکزی صدر بنایا جائے اور وہ ہم نے بنایا. 3 سال انہوں نے یہ چلائی، پارٹی کو چلایا. اب جیسے چلایا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، عوام جانتی ہے. اور ان کی وزیر اعلیٰ شپ پہلے انہوں نے ریزائن کیا، پھر پارٹی نے اس کی منظوری دی اور آخر کار وہ وزیر اعلیٰ شپ سے بھی چلے گئے. ہم اس کے اچھائی یا برائی پہ ہم نہیں جانے چاہتے. قوم کو پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ جام صاحب نے اپنا اچھا کردار ادا کیا یہ یا خراب کردار ادا کیا. یہ سب تاریخ ساز جب تاریخ لکھے گا، تاریخ دان، تو وہ سب کچھ عیاں ہو جائے گی. اور جہاں تک اس سلسلے میں ورکروں کے کام اور عوام کے کام، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جس طرح وفاق میں بھی کہہ لیں، کیونکہ میں صوبے کے حوالے سے بات کرتا ہوں، صوبے میں کوئی ایسی خاطر خواہ کام نہیں ہو سکے جو کہ ہونے چاہیے تھی، جس کی بنیاد پہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جو عوام کے لیے بنی تھی اور عوام کے کام کے لیے بنی تھی. تو میں نہیں سمجھتا کہ عوامی کام ہوئے اور ایسے کام جو یاد رکھے جائیں. لیکن پھر بھی امید ہے یہ 1.5 یا 2 سال میں انشاءاللہ نئی قیادت آئے گی پارٹی میں بھی اور انشاءاللہ صوبے کی قیادت بھی نئی آئے گی. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں، عوام کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے جو وعدہ آپ سے 3-3.5 سال پہلے کیا تھا اس پہ عمل کیا جائے گا اور ورکروں کی بھی بات سنی جائے گی اور انشاءاللہ بلوچستان کے عوام بھی ہم سے مایوس نہیں ہوں گے. شاہ زمان صاحب، آپ بتائیں گے کہ اب جو پارٹی کے آنے والے الیکشنز متوقع ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کب تک ہو جائیں گے؟ جی شکریہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ویسے تو پارٹی انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے وہ ڈیو ہو چکے تھے 6 مہینے پہلے اور الیکشن کمیشن نے بھی ہمیں 2 دفعہ لکھا. تو چند وجوہات کی وجہ سے، ملک میں کرونا کی وجہ سے اور اپنے کچھ معاملات کی وجہ سے ہم یہ الیکشن نہیں کرا سکے اور 2 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ امید ہے کہ اس 15 دن کے اندر قیادت سر جوڑ کے بیٹھی ہے، پہلے بھی اب بھی وہ بیٹھ رہے ہیں اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس 15 دن میں یہ الیکشن ہو جائے جو کہ آئین کا بھی تقاضا ہے اور انشاءاللہ جمہوریت کے حسن کے مطابق تمام سیٹوں پہ الیکشنز کرائے جائیں گے یا جیسے قیادت چاہے گی. انشاءاللہ بہتر طور پہ آپ کو رزلٹ سامنے آ جائے گا. انشاءاللہ 15 دن میں ہم اس کے الیکشن کروا دیں گے. شاہ زمان صاحب، یہ بتائیں گے کہ آنے والے دور میں عوامی تعلقات جو با پارٹی کے ساتھ ہوں گے، عوام کے تعلق جو پارٹی کے ساتھ بنے گا، اس میں کس طرح پارٹی کردار ادا کرے گی؟ شکریہ. بات یہ ہے کہ جیسا کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ بلوچستان کے عوام کی پارٹی ہے
اور جب ہم نے نام سے یہ ظاہر کر دیا ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام سے دوری پیدا کر سکیں کسی قسم میں بھی. جب کہ حکومت بھی ہماری ہے, پارٹی بھی برسر اقتدار ہے, ہم چاہیں گے کہ یونین کونسل پہ اور ڈسٹرکٹ لیول, ڈویژن لیول پہ, صوبائی سطح پہ اپنے دوستوں کو جو پاکستان سے اور استحکام پاکستان پہ یقین رکھتی ہے اور بلوچستان کی ترقی پہ یقین رکھتی ہے, وہ سب مل کر عوام کے پاس جائے گی. اور ہم عوام کے خادم ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ عوام جو ہے ہم ان سے سپرسیڈ ہیں. ہم عوامی خدمت کو جذبہ سمجھتے ہیں, اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بلوچستان عوامی پارٹی نے یہ جو آنے والے 1.5 یا 2 سال ہیں, اس میں جتنی خدمت ہم کر سکیں گے شاید یہ ریکارڈ ہوگا بلوچستان کے لیے بھی. اور یہ جو نئی ہماری قیادت آ رہی ہے پارٹی کی اور حکومتی, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ نوجوان جس جذبے سے کام کریں گے اپنے بزرگوں کی سرپرستی میں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پہ بھی ہم عوام سے بیچ میں کوئی بھی فاصلہ رکھ سکیں. انشاءاللہ بہتری کی امید زیادہ ہے. جی شاہد احمد صاحب, آپ یہ بتائیں گے کہ یہ جو چینج آیا ہے اس کے بعد بلوچستان عوامی پارٹی کا کیا مستقبل ہوگا جو یہ چینج کے بعد؟ آپ نے چینج واضح نہیں کیا کہ چینج 2 قسم کی ہوئی ہیں. ایک ود ان پارٹی چینج آ رہی ہے ہماری, اور ایک حکومت کے حوالے سے چینج آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک پارٹی کی بات ہے تو پارٹی میں جو نئی قیادت آئے گی وہ بڑے جذبے لے کے آ رہی ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف بلوچستان تک اس کی وسعت نہ رہے بلکہ اس کو پھیلا کے ہم نے پاکستان بھر میں لے کے جانا ہے. اسی لیے ہم نے اس کا جو سیٹ اپ ہے فی الحال مرکزی سطح کا رکھا ہے. اس کے بعد مرکز کے الیکشن کے بعد ہم انشاءاللہ صوبائی الیکشنز بھی کرائیں گے, اور کوشش ہماری ہے, ہمارے قائدین بیٹھے ہیں, سعید احمد ہاشمی صاحب اور دوسرے جتنے ساتھی ہیں, انہوں نے سوچ وچار کر رہے ہیں کہ پارٹی کا نام بھی چینج کریں اور ملکی سطح کی یہ پارٹی ہو, تو انشاءاللہ بہتری کے آثار بہت نمایاں ہیں.